الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، رجب کے مہینے کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. میری کوشش ہوتی ہے ہر مہینے کی مناسبت سے اگر کوئی واقعہ تاریخی اعتبار سے اس مہینے میں رونما ہوا ہو تو اس کا تذکرہ کرتا ہوں. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں طوفان نوح آیا اور پوری کی پوری دنیا جو کہ کشتی میں سوار نہیں ہوئی وہ غرق ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے پہلے رسول گزرے ہیں، اور ایک بہت لمبی عمر انہوں نے پائی. یہ پہلے رسول کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ نبی اور رسول کی تعریف میں فرق علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر باقاعدہ کوئی شریعت نازل نہ ہوئی ہو، اور رسول وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ شریعت لے کر آئے. تو سب سے پہلے یہ شریعت کی یہ ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور سب سے پہلے دنیا میں شرک وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا. کان الناس امۃ واحدہ، یہ سارے لوگ ایک ہی ملت پر تھے، ایک ہی عقیدے پر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بڑے بزرگ رہتے تھے جن سے لوگوں کی بڑی عقیدت تھی. وہ اللہ والے لوگ تھے، عاد، یغوث، یعود، نصر، ود، سوا. سورہ نوح میں ان کا ذکر ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور ان سے محبت کرنے والوں سے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ تمہیں یہ بہت یاد آتا ہے نا، تم ان کی شکلوں کی تصویریں بناؤ، مورتیاں بناؤ جو بالکل ان کے شکل کی ہوں. جب تمہیں ان کی یاد ستائے تو تم ان مورتیوں کو دیکھ لینا، ان کی تصویروں کو دیکھ لینا، تمہارے دل کو تسلی ملے گی. چنانچہ انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن جب ایک انسان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہوں تو پھر اسے نبی کی بھی براہ راست بات سمجھ میں نہیں آتی. نبی فیصلہ کر دیں اسے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. آخر انہوں نے وہ کام کر دیا
اب جب یہ نسل گئی اور دوسری نئی نسل آئی ہے تو شیطان نے آ کر ان سے کہا بھائی کن چکروں میں پڑے ہو نو کہ تمہارے آباء و اجداد کے معبود و الہ و مشکل کشا اور حاجت روا تو یہ تھے. چنانچہ وہ پھر بتوں کے پجاری بن گئے اور پھر بتوں کی عبادت کرنے لگے اور اس شرک کی دلدل میں وہ پھنس گئے. اور پھر جب کبھی مشکل ہوتی تھی تو عاد یغوث نصر ود سوا ان کو پکارا کرتے تھے. ایک مسئلہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج بھی اللہ کے سوا کسی غیر کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارنا یا اس کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے. ما فوق الاسباب یعنی اسباب کے بغیر. آپ نے موبائل پر اگر کسی سے بات کی اور اس کو کہہ رہے ہیں ہاں جی اور جی یہ تو اب یہ اسباب کے ذریعے آواز جا رہی ہے. لیکن ایک بندہ یہاں ہے ہی نہیں چاہے وہ جتنے بڑے مقام پر ہو اور آپ یہاں سے مشکلات میں اس کو پکاریں اور یہ سوچیں کہ وہ میری آواز سنتا بھی ہے سننے کے بعد میرے کام بنانے پر قادر بھی ہے تو بتائیں اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک کس کو کہتے ہیں؟ تو اب یہ جو بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے ہم تو علی کو پکارتے ہیں ہم تو ولی کو پکارتے ہیں ہم تو فلاں کو پکارتے ہیں. تو یاد رکھو وہ بت انہوں نے صرف یکسوئی کے لیے بنائے ہوتے تھے. اصل مقصود یہ ہوتا تھا کہ ان بزرگوں کی یا جن کے نام پر یہ تصویریں یا مورتیاں بنی ہیں ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں ان حقیقی لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے کہہ کر پھر ہماری سفارشیں کرتے ہیں اور ہمارے کام بناتے ہیں. جیسے مسلمان بیت اللہ کی طرف اگر جھکتا ہے منہ کر کے تو صرف یکسوئی کے لیے عبادت مقصود بیت اللہ کی نہیں ہوتی. بیت اللہ کے آگے سجدہ نہیں ہوتا سجدہ اللہ کے آگے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشکلات میں پکارتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی بت نہیں ہے. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں تو حضرت عزیر تو کوئی بت نہیں ہے. یہ یغوث یعوذ نصر ود سوا یہ تو کوئی بت نہیں تھے. یہ ان کے نام پر یہ سلسلہ ہوا اور جب مکے کے مشرکوں کو بھی کہا جاتا کہ تم انہیں کیوں پکار رہے ہو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو یہ تو بت ہیں تو کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں اصل کام کرنے والا تو اللہ ہے. آج بھی اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہا ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی یہ وسیلہ ہوتا ہے اصل میں ہم یہاں سے ان کو کہتے ہیں وہ ادھر کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ ہماری سنتا نہیں ان کی ٹالتا نہیں. تو اس لیے یہ ہم نے انڈائریکٹلی سلسلہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. تم آئی جی کے پاس جاتے ہو تو ڈائریکٹ جاتے ہو پہلے ایس ایچ او سے بات کرتے ہو ایس ایچ او پھر ایس پی سے بات کرتا ہے وہ ڈی آئی جی سے بات کرتا ہے یوں کرتے کرتے پھر آئی جی کے پاس آدمی اتنے واسطوں سے ذریعے جاتا ہے. اللہ کے پاس ایسے ہی آدمی چلا جائے میں نے کہا قرآن نے کہا ہے فلا تضربوا للہ الامثال اللہ کے لیے مثالیں نہ بنایا کرو کیونکہ لیس کمثلہ شیء اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ جی آئی جی صاحب ایک وقت میں سب کی سن نہیں سکتا پھر آئی جی کو ڈر رہتا ہے کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے کہیں اس ٹائپ کی مخلوق بھی نہ آ جائے. اور بھی بہت سارے اس کے ساتھ مسائل ہیں وہ ادھر ادھر ایک وقت میں اتنی جگہ پر کام نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العزت بھی کیا نعوذ باللہ ایسے ہیں اس کو کوئی خطرہ ہے وہ ایک ہی وقت میں اگر 10 15 20 50 لاکھ کروڑ آدمی بھی پکارے تو کیا اس کے سننے میں ڈسٹرب ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت جناب ایک وقت میں سب کی نہیں سنتا ایسی بات نہیں. ساری دنیا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جمع ہو کر اپنی اپنی زبانوں میں پکارے اور ایک ہی وقت میں پکارے بلکہ بے زبان بھی آ کر اپنے دل میں جو بات رکھیں خدا کی قسم وہ سب کی سنتا بھی ہے سب کو جواب بھی دیتا ہے. وہاں یہ سلسلہ ہی نہیں ہے. تو اب یہ سلسلہ یوں کیا اور ان بزرگوں کے نام پر
یہ 5 بزرگ تھے، تو یہ پنجتنی جو اس زمانے میں تھے انہوں نے شرک شروع کیا پنجتن کے نام پر، یعنی یغوث، یعوق، نصر، ود، سوا۔ اس لیے اس چیز کو ذرا خیال کیا کرنا، کچھ نسبتیں اور کچھ عادتیں بڑوں چھوٹوں کی ملا کرتی ہیں، کچھ اثرات وہاں آیا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، نوح علیہ السلام نے اس قوم کو منع کیا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں تبلیغ کیا، ان کو بہت سمجھایا، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دینا شروع کی، اللہ یہ قوم جو میری بات نہیں مانتی تو اب انہیں ہلاک کر دے اور انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اب اللہ رب العزت نے پھر ان کے عذاب کا فیصلہ کیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے ہماری سربراہ، ہم بتاتے جائیں گے بذریعہ وحی یوں، کیونکہ کشتی تو کبھی بنی نہیں۔ پہلی کشتی کے موجد حضرت نوح علیہ السلام ہے، پہلی کشتی۔ کھیتی باڑی کے موجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ کپڑے سینے کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہے، یہ لوہے اور زرہ اور تلواریں، یہ لوہے کو مسخر وسخرنا، اللہ رب العزت نے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کو بتاتے جا رہے ہیں بذریعہ وہی، یوں بنانی ہے، یوں بنانی ہے، یوں کشتی۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ قوم نے آ کر کہا کہ قوم کو کہا کہ جی عذاب آنے والا ہے، کشتی بن رہی ہے، آ جانا اس میں۔ اور جب کشتی بن گئی، غالباً انوار الصدیق میں ایک عجیب حوالہ لکھا ہے کہ اس کشتی کو دیمک کھا جایا کرتی تھی، کیونکہ اتنی آسانی سے تو نہیں بنی، بہت ٹائم لگا ہے۔ تو ادھر بنتی تھی تو جب بنی ہوئی جگہ ہوتی تھی تو وہاں دیمک لگ جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت سے شکایت کی نوح علیہ السلام نے کہ اللہ یہ لکڑی پہ دیمک لگ جاتی ہے، محنت ضائع ہوتی ہے، تو ادھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس پر ابو بکر، عمر اور عثمان، علی کے نام لکھ دو۔ انہوں نے یہ نام لکھ کر اس کشتی پہ لگائے تو اللہ نے اس کشتی کو دیمک سے بچایا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو ازل سے اللہ رب العزت کی اللہ کا علم تو ازلی ہے نا، تو پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں یہ چاروں ہوں گے اس دل میں بھی زنگ نہیں لگے گا، دیمک نہیں لگے گی، وہ دل بھی تر و تازہ رہے گا۔ یہ دلوں کے زنگ اتارنے کا یہ ذریعہ ہے، ان کی محبت۔ اور جن کے دلوں میں یہ نہیں، ان کے دلوں میں بھی زنگ ہے اور ظاہر میں بھی کالا رنگ ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی، قوم سے کہا کسی ٹائم بھی عذاب آئے گا، کشتی میں آ جانا۔ اب قوم مذاق اڑا رہی ہے، آ کر پیشاب کرنا شروع کیا، بولو براز اس میں شروع کر دیا، ابے آؤ ادھر سے۔ اب جناب کہتے ہیں وہ جو بیماری ایک پھیل گئی، اب کوئی علاج ہی نہیں، وہ ایک کہیں آیا ہے، پیشاب کرنے لگا اور ڈڑپ کر کے ڈبکی کھائی، اور جو باہر نکلتا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے جا کر پھر انچولی میں بتایا، مقصد ادھر جو سائڈ پہ علاقے تھے، یار توجہ سے بیٹھا کرو، میں زبان پھسل جاتی ہے، اور ادھر جا کے خراسان میں ادھر بھی بتایا، وہ جتنے بھی بھنگی تھے نا وہ سارے کے سارے وہاں آئے، سارے جب ان کو پتہ چلا بھائی اپنی تلوار سے خون نکالنے میں شفا ہے، یعنی اپنے ہی کیے میں ڈوبنے میں شفا ہے، تو وہ سارے کے سارے پھر آتے گئے اور آ کر اس میں ڈبکیاں لگاتے رہے اور جناب پھر باہر نکلتے رہے۔ کیا آج بھی گھوڑے کا پیشاب اور لید کسی کے لیے شفا نہیں ہے؟ تم میری بات کو مذاق میں سمجھ رہے ہوگے؟ کیا آج بھی یہ کسی کے یہاں تبرک نہیں ہے؟ کیا آج بھی گھوڑے کی لید اور پیشاب کسی کے یہاں عظمت نہیں ہے؟
یہ ہماری باتیں صرف جذبات پہ نہیں ہوتی، الحمدللہ دلائل پر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے ہم اس میں چٹکلے کرتے ہیں، لیکن اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں ادھر ملتے ہیں۔ اب جن کو بعد میں پتہ چلا، وہ گئے ہوئے تھے کہیں زیارتوں پہ، بعد میں آئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ جی یوں شفا ہو رہی ہے، وہ پھر پانی وانی ڈالتے، جو کونے کھانچے میں جو تھا وہ نکالتے، پھر اپنے اوپر ڈالتے، پھر اللہ رب العزت کے پیاروں سے جو لڑائی لڑے اور بغض رکھے نا، اللہ ان کو یہ سزائیں دیتا ہے، اپنے کیے کی سزائیں ملتی ہیں۔ پھر چنانچہ نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنایا، اب وفارت تنور، اب تندور ابلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ سب کہتے تھے کہاں سے آئے گا پانی، ابے یہاں کہاں ہے پانی؟ اللہ نے پانی بھی نکلوایا تو ایک تندور کے اندر سے ابتدا ہوئی، اور پھیلتا 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 یہ پانی پھیلتا چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ ماننے والے یہ 80 کے قریب افراد تھے، بعض نے 82 لکھا ہے اور بعض نے الگ تعداد لکھی ہے۔ یہ آ کر اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے حام، سام، یافس، وہ بھی اس کشتی میں بیٹھے۔ ہر جانور کا جوڑا جوڑا لیا، ہر جانور کے جوڑے جوڑے کو جو ہے وہ رکھا گیا، اور جناب تاکہ ان کی بھی افزائش نسل کرنی تھی۔ یہ ساری دنیا کو ختم کیا گیا طوفان نوح کے ذریعے، پانی آتا گیا آتا گیا آتا گیا، اور پوری دنیا میں پانی پانی ہے۔ یہ کشتی چلی ہے، دنیا میں گھومی ہے، بیت اللہ کے اس نے طواف بھی کیے ہیں۔ وہاں جہاں آج بیت اللہ کی جگہ ہے، یہاں پر اس کشتی نے 7 چکر لگائے ہیں۔ یہ پانی جب چڑھ رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، او میرے لخت جگر ادھر آ، تو کن چکروں میں پڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی کہاں سے آئے گا؟ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بیٹے آج اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ آ جاؤ، عقل پہ نہ چلو، عقل کہتی ہے پہاڑ پہ چڑھو، نبی چلتا ہے کشتی میں بیٹھو۔ عقل کہتی ہے اونچائی پہ چڑھو، لیکن نبی کہتا ہے میرے ساتھ آؤ۔ عقل کو مارو گولی، پیغمبر کی بات میں اللہ نے عزت رکھی ہے، پیغمبر کی بات میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، پیغمبر کی بات میں اللہ نے نجات رکھی ہے۔ اب وہ جب قریب ہے اور پانی اوپر آتا جا رہا ہے، باپ ہے آخر، شفقت پدری نے جوش مارا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، یا اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، یا اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا خون ہے، اسے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، اے نوح یہ اب تیری اہل میں نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں، ہم نے اسے سیدیت سے نکال دیا، تیری اولاد سے نکال دیا، اب یہ تیری اولاد میں شامل نہیں ہے۔ پہلے دن سے رب العزت نے حسب نسب کے معاملے میں یہ مسئلہ دنیا کے سامنے آشکارا کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ان کا خون ہے، لیکن اللہ نے کہا اب یہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے عمل ٹھیک نہیں، انہ عمل غیر صالح، سگا بیٹا ہو، نسب ہو، خون ہو، عمل ٹھیک نہ ہو، سیدیت سے نکال دیا جاتا ہے۔ 14ویں صدی میں کوئی آ کر اپنے کو آلے رسول کہے، اپنے کو سید کہے، اور عمل چھوڑ کفر کرتا ہو، ابو بکر کو گالی دیتا ہو، عثمان و علی کو گالی دیتا ہو، صحابہ کو برا کہے، قرآن کو بدلا ہوا کہے، خلفائے راشدین کو شراب خور لکھے، اور صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے، نبی کی ختم نبوت کا انکار معصوموں کے عقیدے کا رکھ کے کرے، جو یہ سب کرے اور اپنے کو آلے رسول بھی کہے، سید بھی کہے، اولاد نبی بھی کہے، وہاں نوح کے سگے بیٹے کے بارے میں ہے لیس من اہلک، ان 14ویں صدی کے ملنگوں کے لیے بھی یہ لیس من اہلک، یہ بھی اہل رسول میں اور ہے بھی نہیں۔ یاد رکھو سچا سید ہمارے لیے قابل احترام، قابل احترام۔ علماء نے لکھا ہے سید کی نشانی ہے، خوبصورت ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، باحیا ہوتا ہے۔ ادھر تو چاروں چیزیں مفقود ہیں، چاروں چیزیں مفقود ہیں۔
کوئی میراثی ہے تو کوئی راجہ ناصر عباس کو دیکھو، ایک لائٹ یہاں جا رہی ہے، ایک لائٹ وہاں جا رہی ہے۔ سخی بھی ہوتے ہیں سید، جو قوم اللہ کا حق زکوٰۃ نہ دے اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ متقی بھی ہوتے ہیں، اور متقی کے لیے اس اتقا کو جو مانے تو تب متقی بنتا ہے۔ جس کے یہاں جھوٹ عبادت ہو، زنا وہ متع ہو، اور جھوٹ ایمان کا حصہ ہو، لا ایمان لمن لا تقیۃ لا، تو مجھ بھی سید کہو گے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تقولوا للمنافق سید، کہ کسی منافق کو سید نہ بولو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کسی منافق کو سید نہ کہو۔ اس لیے خیال کرنا بابو، جو سچے ہیں وہ سچے ہیں، اور سچے وہ ہیں جو صداقت کو مانتے ہوں، اور صداقت وہ تب مانے جب وہ صدیق کو مانتے ہوں۔ سگا بیٹا نوح علیہ السلام کا نکال دیا اللہ نے، ہٹا دیا کہ یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے۔ جہاں یہ مسئلہ اللہ نے واضح کیا، وہاں یہ مسئلہ بھی واضح کیا کہ نوح کے بیٹے کو ڈبوا کر باپ کے سامنے، نبی ہے کہیں دور بھی نہیں ہے، سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، دل کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت باپ کی، جس کے سامنے اس کے بیٹے کو، اب سامنے بیٹا ڈوب رہا ہو اور پانی چڑھتے چڑھتے اس کے سر کے اوپر آ رہا ہو، اس وقت ایک باپ کے اندر کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی توحید اپنے نبیوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے سمجھائی ہے، اور دنیا کو پہلے دن بتایا ہے جب نوح جیسا نبی اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا تو یاد رکھو مجھے اور تجھے بھی اللہ کے سوا کوئی بچا سکتا نہیں ہے۔ ہمارا مشکل کشا بھی کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ دکھ درد دور کرنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ بچے بچیاں دینے والا کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ یہ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا مسجود کون ہے؟ ہمارا الہ کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ یہ پہلے دن سے بتایا، نبیوں کو آزمائشیں میں مبتلا کروا کے بتایا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو 82 سال گزرے اولاد نہیں ہوئی، مانگتے ہیں تو 82 سال بعد دے کے بتایا ہے۔ ابراہیم اولاد اپنے کو نہیں دے سکتا تو پھر یاد رکھ تو اور میں بھی اللہ کے سوا کسی اور سے اولاد نہیں مانگ سکتے۔ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اللہ رب العزت سے مانگا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ 120 سال اولاد نہ دے کر نبیوں کو آزمائش میں مبتلا کرا کر اپنی توحید سمجھائی ہے۔ جب یہ پیغمبر زکریا 120 سال کے ہو گئے، اپنے کو اولاد نہیں دے سکتے، مجھے تجھے اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈلوایا، دنیا کو پتا چلے، کوئی بعد میں یہ نہ کہے کون بچائے ساڑی کشتی، ساڑا معین الدین چشتی یہاں کشتی میں بیٹھا ہے، اللہ کا ایک پیغمبر یونس ڈگمگا رہی ہے، قرآن ڈالا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ان کی وجہ سے ڈوبتی ہے، اٹھا کے پھینک دیا۔ رب نے بتایا کشتی کے اندر نبی ہے، کشتی نہ بچا سکے تو پھر یاد رکھنا اللہ کے سوا کشتی کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ کوئی بچا سکتا ہے؟ ہمارے نبی کی 11 نکاح، 2 بیویوں سے اولاد ہوئی، ایک باندھی اور ایک بیوی، حضرت خدیجہ سے حضرت ماریہ سے۔ 9 بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ تمنا کرتی تھی آقا دعا کریں میری گود بھی بھر جائے۔ فرمایا عائشہ میرا کام تو مانگنا ہے، دینا نہ دینا اس کا کام ہے۔ بتایا کہ اولاد دینے والی ذات، اس لیے عقیدے بھی ٹھیک کرو۔ بعض دفعہ بہت سی جگہوں پہ جھولے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کو ہلاؤ گے نا تو اولاد ہوگی۔ میں نے کہا پھر یہ گارڈن میں جھولے جھلانے والے کے تو لائن لگی ہوگی۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں
لوگوں نے درختوں پہ رسی کے ذریعے دھاگے کے ذریعے پتھر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کی برکت سے اولاد ہوگی۔ سلاجید خود نہیں کھاتا اور پتھر وہاں باندھ رہا ہے۔ اب جناب کہتا ہے کہ اب اولاد ہوگی، کپڑ اپنے اندر نہیں ہے، اللہ سے مانگ بھائی، وہ دے گا۔ تو ہمارا ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، وہ کسی کے ساتھ گیا، ہمارے درسوں میں بیٹھتا ہے، اس نے اتنی بڑی اینٹ کو رسی سے باندھا، کہے اللہ کٹھائی بڑھائی دے وے، بڑا ہی مل جائے ایک ساتھ، پوری اینٹ باندھ دی تاکہ پکا کوئی پہلوان آئے تربیت یافتہ۔ ان چیزوں سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ مچھلیاں کس سے مانگ رہی ہیں؟ پوری بہاریں لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ جانور کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ پرندے کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ روزانہ انڈے دیتی ہے یہ مرغی، اس نے کس سے مانگا ہے؟ جو اس کا معبود ہے وہی ہمارا بھی معبود ہے، جو ہمارا معبود ہے وہی اس کا بھی معبود ہے۔ اس لیے یاد رکھو، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا ڈوبا ہے، بچانے والی ذات کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی، رزلٹ 80-82 آدمیوں کی صورت میں۔ نبی کامیاب ہوا یا نہیں؟ بولو۔ کسی نبی کے ہاتھ پر 2 ایمان لائے، کسی حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کے ہاتھ پر 1 آدمی ایمان لایا، بعض نبی ایسے جن کے ہاتھ پر 1 بھی ایمان نہیں لائے، لیکن میرا عقیدہ ہے سنیوں کا، وہ سارے کامیاب، وہ سارے کامیاب۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا انقلاب لانے والا ایران کا وہ ملعون، وہ کہتا ہے کہ جناب سارے نبی ناکام ہوئے ہیں، سارے، یہاں تک کہ ہمارے نبی بھی ناکام ہو کر گئے ہیں، وہ ایسے لوگ ہی نہیں پیدا کر سکے کہ جن پر اعتماد ہو۔ اگر وہ ناکام ہوئے تو کامیاب ہوا ہے؟ جس کی میت کو بھی ننگا کر دیا گیا، جس کے کفن کو بھی تار تار کروایا رب نے۔ اللہ رب العزت یوں سزائے دیتا ہے۔ انبیاء سارے کامیاب ہوئے ہیں، 950 سال محنت کی، رزلٹ اتنا اللہ نے ہمیں پہلے دن سے بتایا ہے۔ تمہارا کام محنت کرنا ہے، نتیجے کے تم مکلف نہیں ہو، رزلٹ کے تم مکلف نہیں ہو۔ جو آج کہہ دیتے اتنے عرصے سے یار آپ کی جماعت بنی ہوئی ہے، کیا اس کا کیا فائدہ؟ بابا ہمارا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ ہمارے سپرد تھوڑی ہے، رزلٹ ہمارے ذمہ تھوڑی ہے۔ قادیانیت کے رد میں 90 سال محنت ہوئی ہے، تب جا کے کوئی اسمبلی سے کوئی بل پاس ہوا ہے، یہاں تو ابھی 30-32 سال ہوئے ہیں، اور ایسا دنیا کا کفر یوں لرز رہا ہے، 32 سال میں اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ آگے انشاءاللہ العزیز دیکھنا اللہ رب العزت مزید کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ذمے محنت ہے، نتیجہ ہمارے ذمے نہیں۔ قیامت میں ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، ہم سے محنت کا پوچھا جائے گا، بتاؤ محنت کتنی کی ہے؟ 950 سال کے نتیجے میں 80-82 آدمیوں کا اسلام، پھر بھی نوح علیہ السلام کامیاب ہیں۔ یہاں ہم نے محنت کرنی ہے، نتیجہ رب کے سپرد کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ 313 کو لا کر بدر میں نبی نے لا کھڑا کیا، اللہ یہ میری جمع پونجی ہے، جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے، اب فتح دینا میرے مالک تیرا کام ہے۔ نوح علیہ السلام میں محنت کرتے ہیں، رزلٹ یوں آیا۔ ہم نے بھی محنت کرنی ہے، جتنا ہو سکتا ہے کرنی ہے، اور انشاءاللہ ڈٹ کے کرنی ہے، ڈٹ کے کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ پرامن جد و جہد کی، اس پرچم کے نیچے اپنے کارکنوں کو قانون کے دائرے میں ہم نے رہنے کی ہمیشہ تلقین کی، لیکن ارباب اقتدار تمہاری پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ ہمارے اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم سے بھی بغاوت کر جاتے ہیں، ہم سے بھی دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بابا اس طرح کام نہیں بنتا۔ اب بتاؤ پھر ہم کیا کریں؟ دائرہ ہم بناتے ہیں، بڑی مشکل سے لاتے ہیں،
لیکن تمہاری حرکتیں، تمہاری پالیسیوں کی وجہ سے وہ پھر باغی ہوتے ہیں، پھر مسائل بنتے ہیں، پھر تم سر پکڑ کے بیٹھتے ہو، پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن تمہارا مسئلہ ہے، یہ تمہاری حرکتیں ہیں، یہ تمہارے طریقے ہیں، یہ تمہاری پالیسیاں ہیں۔ تم نے کیا ان گستاخوں کے خلاف جو FIR SOPs کی خلاف ورزی کی وجہ سے اور جو جناب کورونا کے دنوں میں ہوئی، کیا تم نے ان کے دباؤ پر یہ FIR نہیں کاٹی، یہ واپس نہیں لی؟ یہ کون سے بدماشی تم نے لگائی ہے؟ اور یہ کون سی بات ہو گئی؟ وہ دھرنے دے کے بیٹھے، تم وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر کے بلوچستان میں گورنر راج لگاؤ، وہ 4-5 آدمی بیٹھ جائیں، تم ان کے سامنے گھٹنے ٹیک جاؤ۔ ریاست اتنی کمزور ہو گئی، فوج اتنی کمزور ہو گئی، فورسز اتنی کمزور ہو گئی، ڈنڈا اتنا کمزور ہو گیا، دفاع اتنا کمزور ہو گیا، 2% کے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ سے کیا کرو گے؟ ہندوستان سے کیا کرو گے؟ پھر بتاؤ بھارت سے کیا کرو گے؟ 2% کے لوگوں کے آگے ہمارا سفر ہو رہا تھا، ہم نے دیکھا ٹوٹل 15-20-25 گاڑیاں ہیں جو کاروان لے کر وہ آ رہے تھے، اتنے بھی نہیں تھے جتنے میری مسجد کے حال میں بیٹھے ہوئے۔ تم ان کے سامنے نوری آباد میں گھٹنے ٹیک کر FIRوں کو واپس لیتے ہو؟ یہ کون سی بدماشی لگائی ہے انہوں نے؟ ایسے تو یہ جو بھی بدماشی کرے ان کے خلاف FIR ہو، وہ تمہیں 2 دھمکیاں دے، تم فوراً ان کی بات میں آ کر FIRوں کو ختم کر دو۔ یہ قانون ہے، یہ جنگل ہے، یہ پاکستان ہے، یہ جنگل کا قانون ہے۔ ہم ایسی بدماشی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اگر یہ زیادتی ہوتی ہے تو پھر ہم بھی حق بجانے میں، ہم بھی اسی طرح کر کے اپنے کارکنوں کی FIR انشاءاللہ ختم کروا کے دکھائیں گے۔ یک طرفہ ٹریفک چھوڑ دو۔ اور اب ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اب مطالبہ 28 فروری کو کہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کی میٹنگ ہے، اور یہ مطالبہ کریں گے کہ جو گستاخیوں پر FIR کٹی ہے وہ بھی ختم کرو۔ تمہارا باپ بھی نہیں ختم کروا سکتا، تمہارا باپ بھی ختم نہیں کروا سکتا۔ SOPs اور SOPs تمہارا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے۔ گستاخیوں پر FIRیں بھی نہ ہو اور کتوں کو بھونکنے دیا جائے، اور جو پٹا ڈالنے لگے انہیں روک دیا جائے۔ ایسی ناانصافی برداشت نہیں ہوگی۔ گستاخیوں کے خلاف جو FIRیں کٹی ہیں، اگر انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی یا انہیں واپس لینے کی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز صحابہ کے یہ غلام اپنے سر پہ کفن باندھ کے صحابہ کی عزت کے لیے میدان میں نکلیں گے، اور پھر تمہیں بتائیں گے دھرنا کس کو کہتے ہیں، تمہیں بتائیں گے احتجاج کس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کا مسئلہ یہ ہماری جان ہے، جان، صحابہ ہمارا ایمان ہے، اور جب جان پہ بنتی ہے تو آدمی کچھ بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھو صحابہ کی عزت کے اوپر اگر کسی نے کوئی آنچ آنے دی، اور وہ FIR جو ہم نے گستاخوں کے خلاف کٹوائی ہیں اگر انہیں واپس لیا گیا تو انشاءاللہ العزیز ہم بھرپور انداز میں پاکستان میں ہر گلی میں تمہیں دھرنے دے کے دکھائیں گے، اور پھر تمہیں پتا چلے گا یہ پاکستان صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے۔ یہ صرف مبالغہ نہیں، جذبات نہیں۔ جب تم اتنی ناانصافی خدا نہ خواستہ کرنے لگو تو مجھے بتاؤ احتجاج بھی ہمارا حق نہیں ہے؟ پھر کہاں ہے پیغام پاکستان کا حوالہ؟ وہ جو پیغام پاکستان کا بیانیہ تھا پھر کہاں گیا؟ وہ گستاخی کرے، ان پر FIR بھی نہ ہو تو کیا ان کو اپنے سر پہ بچھائے؟ اس طرح کی تمہاری حکومتوں کی پالیسیاں ملک میں بد امنیاں پیدا کرتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ان گستاخوں کے خلاف جو FIRیں واپس لینے کی کوشش کی گئی
تمہاری قیادت تمہیں جو کال دے گی آؤ گے؟ شہادتیں اگر لینا پڑی شہادتیں دو گے؟ جان دینا پڑی جان دو گے؟ ہتھکڑی بیڑی پہننا پڑی پہنو گے؟ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم انشاءاللہ پھر تمہیں بتائیں گے کہ دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلام نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔